بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ خاص طور پہ 9 نومبر کے لیے، تو اسی سلسلے میں ہم پچھلے کلام کو شروع کریں گے، مگر اس سے پہلے ایک شعر اقبال پر ضرور کہوں گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ خوش آ گئی ہے جہاں کو قلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے۔ کہتے ہیں خوش آ گئی ہے، جہان کو اچھی لگی ہے، جہان والوں کو خوش آ گئی ہے جہاں کو قلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے۔ کہتے ہیں اصل میں جو میں جہان میں مشہور ہوں، جو بات اچھی لگی ہے دنیا کو میری، وہ قلندری تھی میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے۔ یعنی میرے شعر و شاعری میں کچھ نہیں تھی، یہ صرف قلندری کی وجہ سے لکھی گئی ہے۔ تو آئیے، پچھلی دفعہ جو ہم نے ایک نظم شروع کی ہوئی تھی جس کے اندر ایک فرشتہ آسمان سے تاروں سے مخاطب ہوتا ہے اور ان سے وہ کہتا ہے کہ بھئی ایسا کرو، یہ جو سوئے ہوئے لوگ ہیں روحوں اور قوموں کو جگا دو، کیونکہ اور اتنی تو یہ کسی کی سنتے نہیں ہیں۔ البتہ یہ سوچتے ہیں کہ جو تارے ہیں ان میں ان کی قسمت چھپی ہوئی ہے، ہاروسکوپ وغیرہ جس طرح آج کل چل رہا ہے۔ تو جس کے جواب میں تارے انہیں کہتے ہیں حسن ازل ہے پیدا تاروں کی دل بری میں، جس طرح عکس گل ہو شبنم کی آرسی میں۔ کہتے ہیں حسن ازل ہے پیدا، حسن ازل شروع کا حسن، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ حسن ازل یعنی خدا کا حسن ہے پیدا تاروں کی دل بری میں، تاروں کی دل بری میں یعنی تاروں کی خوبصورتی میں نا خدا کا حسن نظر آتا ہے، جس طرح عکس گل ہو شبنم کی آرسی میں۔ کہتے ہیں جس طرح عکس گل ہو، یعنی پھول کی جو عکس ہے وہ شبنم کی آرسی میں، یعنی شبنم کے آئینے میں۔ شبنم کسے کہتے ہیں؟ اوس جو پڑی ہوتی ہے صبح، صحیح ہے۔ آرسی میں، آرسی یعنی اس کے آئینے میں، تو جو اوس ہوتی ہے وہ گیلی ہوتی ہے نا، تو اس کے اندر نا کہتے ہیں پھول کا عکس نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح نا حسن ازل ہے پیدا تاروں کی دل بری میں، یعنی اس تاروں کا حسن دیکھو، اس کے اندر بھی خدا کا حسن چھپا ہوا نظر آتا ہے۔ اور سورہ الرعد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ زمین دیکھو، یہ جو میں نے پھیلائی ہے، اس میں جو پہاڑ ہیں، اس میں جو نہریں بہائی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں میری نشانیاں ہیں۔ تو جو فطرت کے مناظر ہیں، علامہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فطرت کے مناظر میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، اور جس طرح اس قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں میری نشانیاں ہیں۔ فرض کریں آپ کوئی کیا کہتے ہیں کھلاڑی کی کوئی شاٹ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کھلاڑی ابھی نہیں دیکھا، شاٹ بس دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ اے بی ڈی ویلیئر ہی نے ماری ہوگی، صحیح ہے۔ تو وہ اے بی ڈی ویلیئر ایک سمجھ لیں فنکار ہے اور کھیل اس کا فن ہے۔ اسی طرح فرض کریں کوئی روبوٹ بناتا ہے، ہاتھ روبوٹ کا بناتا ہے، ایسے ہی تو نہیں بن جاتا نا، کوئی اس کے پیچھے کوئی کام کرتا ہے، اس کے پیچھے اسے کوئی تو بناتا ہے۔ اسی طرح انسان سوچے کہ اس کا بھی کوئی ہاتھ ہے، تو یہ بھی تو کسی کا فن ہے نا۔ تو ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آتی ہے نظر فن سے ہی فنکار کی صورت، جو حقیقی فنکار ہے، جو خدائے پاک ہے، اور ہم سارے یہ پہاڑ، یہ ندیاں، یہ اس کا فن ہے۔ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ کہتے ہیں آئینے نو سے ڈرنا، نئی آئین سے ڈرنا، قوموں کا ڈرتے رہنا کہ ظالم حکمران کے آگے بولنا یا نئے طریقے سے کام کرنا، شریعت کے لیے نوجوانوں کو جد و جہد کرنا۔ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، اور کہتے ہیں جو پرانے اپنے طریقوں پہ اڑے رہنا نا، پرانی عادتوں پہ اڑے رہنا۔ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں۔ کہتے ہیں جب تک لوگ نئے آئین سے ڈرتے رہتے ہیں نا اور اپنی پرانی باتوں پہ ڈٹے رہتے ہیں، صحیح ہے، تو کہتے ہیں یہی اصل چیز مشکل ہوتی ہے۔ منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں، قوم اس طرح کبھی کامیاب نہیں ہوتی جب تک آپ نئی چیزوں سے، نئے انقلابی سوچ سے ڈرتے رہو گے نا، اور پرانی عادتوں پہ اڑے رہو گے، پرانے کام جو کرتے وہ کرتے رہو گے، تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ منزل یہی کٹھن ہے، یہی مشکل ہے کٹھن قوموں کی زندگی میں۔ یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا،
قومیں کچل گئی ہیں جس کی روا روی میں. کہتے ہیں کاروان ہستی، یعنی یہ زندگی کا جو کاروان ہے تیز گام. ایسا زندگی اتنی تیز چلتی ہے. قومیں کچل گئی ہیں جس کی روا روی میں، یعنی قومیں جنہوں نے سائنسی علوم میں ترقی وغیرہ نہیں کی، جس طرح ہمارے مغل بادشاہ تھے، وہ کیا کہتے ہیں تن آسان ہو گئے، جس کی وجہ سے کیا ہوا، انہیں زندگی نے کچل گیا. زندگی جو تیز چلتی ہوئی زندگی اس نے انہیں کچل ڈالا. ایک عمر میں نہ سمجھے اس کو زمیں والے، جو بات پا گئے ہم تھوڑی سی زندگی میں. کہتے ہیں ایک بات کو یہ نہیں سمجھے، ایک عمر میں نہ سمجھے اس کو زمین والے. کہتے ہیں اتنا عرصہ ہو گیا مگر یہ زمین والے، یہ انسان اس بات کو نہیں سمجھے جو پا گئے ہم تھوڑی سی زندگی میں. وہ اگلے شعر میں بات بتاتے ہیں کہ وہ کون سی بات ہے جو ہم پا گئے ہیں تھوڑی سی زندگی میں. ہے جذب باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے نقطہ تاروں کی زندگی میں. کہتے ہیں جذب باہمی سے، یعنی مل جل کے آپس میں رہنے سے ہے قائم نظام سارے. کہتے ہیں جو جتنے بھی سارے نظام ہیں نا دنیا میں، وہ سب کیا کہتے ہیں مل کے، جس طرح تاروں کا جو نظام ہے نا وہ سارے مل کے رہتے ہیں، اور اسی سے ان کی تاروں کی دلکشی میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور اسی سے ان کا نظام قائم ہے. پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی زندگی میں. کہتے ہیں ہماری زندگی میں یہی تو نقطہ پوشیدہ ہے. تو یہاں پر ایک مسلمان قوم کو پیغام دے رہے ہیں کہ تم لوگ جو قوموں میں بٹ گئے ہو، قبائلوں میں بٹ گئے ہو، پٹھان، پنجابی، افغانی، عراقی، ان میں تم بٹ گئے ہو، کیا فائدہ؟ مسلمان کیونکہ ایک قوم ہے. اور قرآن شریف میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپس میں تفرقہ مت کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. مگر آج کل کے دور میں سیاستدان، حکمران، میڈیا، افغانستان میں میڈیا کیا کرتا ہے؟ وہ دکھاتا ہے کہ پاکستانی یہاں پہ حملے کراتے ہیں. یہاں کا میڈیا کیا کرتا ہے؟ وہ دکھاتا ہے کہ افغانی یہاں پہ حملے کراتے ہیں. مزے کی بات ہے دونوں کی قومیں سوچ رہی ہیں. آپ سکے کے دونوں رخ دیکھیں، صحیح ہے نا؟ صرف ایک کی کہانی سن کے نہیں آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے. اسلام میں یہ حکم ہے کہ دونوں کے موقف سننے چاہیے. تو اب اگر دونوں کے سنیں نا، دونوں میڈیا والے دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے تھے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ صرف قومی نیشنل انٹرسٹ میں لگے ہوئے ہیں. خیر اس پہ میں انشاءاللہ ایک دن، بہت میری خواہش ہے کہ ایک لمبی بات کروں. خیر ہمارا جو مقصد ہے وہ اقبال کے کلام کو نوجوانوں میں عام کرنا ہے، اور اس نیت سے کہ ہم اس پہ عمل کریں اور اپنے طرز کہن پہ اڑے نہ رہیں. اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور، تو کلندری میری کم کچھ سکندری سے نہیں. کہتے ہیں اگر جواں ہوں میری قوم کے، جواں ہوں جسور و غیور، جرت مند ہو غیور اور غیرت مند ہو، تو کلندری میری کم کچھ سکندری سے نہیں. میں کسی سکندر اعظم سے کم نہیں ہوں گا. یہ جو میرا کلندرانہ کلام ہے، اس پہ اگر وہ جرت سے اور غیرت سے عمل کر جائیں تو میں اس سے کم نہیں ہوں گا. شکریہ.